السلام علیکم، لاہور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت گندم کے اجلاس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گندم کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا کے پی میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر نوٹس۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین، اس اجلاس کا احوال بتائیے۔ جی، وزیر اعظم کی شہباز شریف کی زیر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گندم کی خریداری اور رسد و طلب کے حوالے سے ایک اہم جائزہ اجلاس لاہور میں ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے گندم کی بھرپور فصل کے ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ رواں سال گندم کی بھرپور فصل کا فائدہ کسان تک پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سخت نوٹس بھی لیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو کے پی کے میں آٹے اور گندم کی قیمت میں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پنجاب خیبر پختونخوا کو 10 کلو آٹے 3 لاکھ آٹے کے تھیلے روزانہ مہیا کیے جائیں، اور وزیر اعظم نے پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی فراہمی بڑھانے کی ہدایت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ گندم کی ذخیرہ دوزی اور اسمگلنگ کی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ گندم کی غیر قانونی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ پنجاب گندم کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے ٹارگٹ جلد پورا کرے گا، اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بریفنگ دی کہ خیبر پختونخوا کو پاسکو کی جانب سے 80,000 ٹن گندم کی ترسیل کا کام جاری ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ یاسین۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنان کا معاملہ۔ پی ٹی آئی نے گرفتار کارکنان کی تعداد کے لیے آن لائن ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ گرفتار کارکنان کے قریبی فیملی ممبر آن لائن پورٹل پر انٹری کر سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین، اس حوالے سے بتائیے گا۔ یاسین، اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ یاسین سے تکنیکی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنان کا یہ معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی نے گرفتار کارکنان کی تعداد کے لیے آن لائن ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ گرفتار کارکنان کے قریبی فیملی ممبر آن لائن پورٹل پر انٹری کر سکیں گے۔ گرفتار کارکنان کے قریبی فیملی ممبر آن لائن پورٹل پر انٹری کر سکیں گے۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنان کا یہ معاملہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ توڑ پھوڑ کیس میں پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 3 ایم پی او کے تحت بھی کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب ان کا ڈیٹا آن لائن اکٹھا شروع کرنا کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے گرفتار کارکنان کے قریبی فیملی ممبر آن لائن پورٹل پر انٹری کر سکیں گے۔ محمد یاسین سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی یاسین، اپڈیٹ کیجئے، اس پورٹل پر اب تک کتنے گرفتار کارکنان کا ڈیٹا اکٹھا ہو چکا ہے؟ جی، تحریک انصاف نے گرفتار کارکنوں کی تعداد کے لیے آن لائن ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ آن لائن پورٹل کے ذریعے پنجاب بھر سے گرفتار کارکنوں کی انٹری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور تمام کارکنوں کو کے جو قریبی فیملی ممبران ہیں آن لائن پورٹل پر انٹری کر سکیں گے۔ پنجاب بھر سے تمام گرفتار کارکنوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ صدر لاہور پی ٹی آئی شیخ امتیاز نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف لاہور سے 1500 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے لیگل ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو اسے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک جو کارکن ہیں وہ اپنے طور پر جو ڈیٹا ہے جو مہیا کر رہے ہیں، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹوٹل کتنے، تاہم جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا وہ 1500 کے قریب ہے۔ تاہم جب ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو پھر اس دعوے کی تصدیق یا تردید ہو سکے گی۔ جی، شکریہ یاسین۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب محمد علی کا لاہور ریجن بی کا دورہ۔ ایڈیشنل ڈی جی احمد سعید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایکسائز دفاتر میں ٹراؤٹ مافیا کی دخل اندازی سختی سے بند کی جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، محمد علی کا لاہور ریجن بی کا دورہ ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی ان کے ہمراہ تھے۔ ایکسائز دفاتر میں ٹراؤٹ مافیا کی دخل اندازی سختی سے بند کی جائے، یہ کہا گیا ہے محمد علی کی جانب سے۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب محمد علی کا لاہور ریجن بی کا دورہ، اور اس حوالے سے ایڈیشنل ڈی جی احمد سعید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسائز دفاتر میں ٹراؤٹ مافیا کی دخل اندازی سختی سے بند کی جائے، ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
34वीं नेशनल गेम्स कोयटा में स्नोकर को शामिल न करने का मामला, पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर फेडरेशन का एहतजाज। स्नोकर को नेशनल गेम में शामिल किया जाए। स्नोकर में कौमी खिलाड़ियों ने कई एशियाई और वर्ल्ड मुकाबलों में मेडल जीते। तफसीलात जानते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल, बताइएगा। 34वीं नेशनल गेम्स का आगाज 22 मई से कोयटा में होने जा रहा है। इस हवाले से नेशनल गेम्स में स्नूकर को शामिल ना करने पर पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन ने जो है वो एहतजाज किया है और एक अपनी उन्होंने रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि स्नूकर में कौमी खिलाड़ियों ने कई एशियाई और वर्ल्ड मुकाबलों में मेडल जीते। अब तक पाकिस्तानी क्वीज 20 गोल्ड, 17 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। नेशनल गेम्स में स्नूकर को शामिल ना करने से प्लेयर्स की हौसला शिकनी होगी। उनका ये भी कहना था कि हमने वजीर खेल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। हमारी अपील है स्नूकर को नेशनल गेम्स में शामिल किया जाए। और जो कि 22 मई से गेम्स का आगाज हो रहा है उसमें स्नूकर शामिल नहीं है, जबकि इसमें कई और भी फेडरेशन हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। जी, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 15 मई से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 84,000 से ज़ायद वर्कर्स इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा होंगे। 1 करोड़ 8 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंसदादे पोलियो मुहिम का 15 मई से आगाज। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल की सदारत में इजलास हुआ। खिजर अफजाल ने मुतहरिक आबादियों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने की हिदायत की। इन्होंने कहा कि तमाम अजला तरबियत के मयार को बेहतर करें। कच्चे के इलाके में मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर से रहनुमाई ली जाए। इन्होंने कहा कि किसी बच्चे को वैक्सीन से महरूम नहीं रखा जा सकता। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला मुहिम का हिस्सा है। इंसदादे पोलियो मुहिम 84,000 से जायद वर्कर हिस्सा लेंगे। 1 करोड़ 8 लाख से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में अक्टूबर 2020 से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवां साल जनवरी में लाहौर से लिए गए कुछ माहौलियाती नमूने मुस्बित रिपोर्ट हुए थे। मुतहरिक आबादियों की वजह से पंजाब में पोलियो वायरस की मुंतकिली का खदशा मौजूद है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिना हाउस पर हमला करने वाले शरपसंद अनासर को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमले के मुलजिम पाकिस्तान में कहीं भी छुपे हों, इन्हें गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सेफ सिटीज अथॉरिटी के ऑफिस का दौरा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के मुसल्लह जत्थे ने जिना हाउस को मुकम्मल तौर पर राख में बदल दिया। हर कमरा जलाया गया, तारीखी अशिया भी खाकिस्तर हो गयी। काश बतौर पाकिस्तानी हमें ये दिन देखना नसीब न होता। वज़ीर-ए-आज़म ने शरपसंद अनासिर को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। रियल टाइम में इंफॉर्मेशन आप लें और इसमें मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, अगले 72 घंटों में तमाम कल्प्रिट्स, प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और हमलावर गिरफ्तार होने चाहिए। जुर्म और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक केसेस दर्ज हों और आपकी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स वो बाकायदा काम शुरू कर दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमलावरों को कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी। शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा मंजर कभी न देखा, अपनों ने दुश्मन बनकर पाकिस्तान के इदारों तंसीबात पर हमला किया। हर कमरा आग से मुकम्मल तौर पर जला हुआ है, फर्नीचर जल गया, जो तारीखी वहाँ पर चीज़ें थीं वो सब तबाह हो गई, जल गई। जो इमरान न्याजी और इनका जत्था है वो जहाँ पर भी है वो किसी हवाले से भी दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मन से कम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं शरपसंदों के खिलाफ तमाम केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत की। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे ब्रीफिंग दी। जिना हाउस, अस्करी और सिविल तंसीबात में जलाओ घिराव के वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वाकयात की तहकीकात करके जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म दिया गया है।
توڑ پھوڑ والے تمام مقدمات کی جیو فینسنگ کروائی جائے گی۔ محکمہ پبلک پروسیکیوشن کو تمام کیسز کا فوری ٹرائل یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا املاک پر حملہ کرنے والے عناصر عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ شرپسندوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے سے صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ 15 مئی کو تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، چیف سیکرٹری IG پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور PTI کی 17 خواتین کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں PTI کی خواتین کی نظر بندی کا معاملہ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار ذوالفقار ملک کے وکیل احمد اویس نے موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد بیمار اور معزز شہری ہیں، ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ عدالت نظر بندی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 22 مئی کو فری کینڈ سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے PTI کی 17 خواتین کی نظر بندی بھی ختم کر دی۔ عدالت نے PTI ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت۔ دوران سماعت ایڈیشنل IG پنجاب پیش ہوئے اور بتایا کہ علی افضل شاہی کو گرفتار کیا، نہ ہی مغوی ہماری حراست میں ہے۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے استفسار کیا کہ ایک شہری لاپتہ ہو جائے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ ایڈیشنل IG نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، ہم نے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل نے بازیابی کے لیے مہلت مانگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے 15 مئی کو رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے عثمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا حکم واپس لے لیا۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے عثمان بزدار کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع دیتے ہوئے 18 مئی تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے تحریری حکم جاری کیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ عثمان بزدار نے متعلقہ کیس میں عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے۔ اینٹی کرپشن حکام اپنے ہی بنائے گئے قوانین کے برعکس بغیر سنوائی کے انکوائری کو FIR میں منتقل کر رہے ہیں۔ لارجر بینچ نے سوال اٹھایا کہ بغیر سنوائی کی ایک کارروائی کیسے ہو سکتی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمہ درج کرنے کے طریقہ کار سے متعلق وضاحت طلب کر لی اور 5 آئینی سوالات پر کیس کی سماعت 26 مئی تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد احمد نے آمدن سے زائد اثاثجات کی انکوائری میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے وکیل کی جانب سے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عثمان بزدار کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، جس کے باعث وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ جج نے تفتیشی آفیسر سے پوچھا کہ تفتیش کی کیا پروگریس ہے۔ نیب آفیسر نے کہا کہ عثمان بزدار تفتیش کے لیے پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی اثاثجات کی تفصیلات جمع کروائی ہیں۔ جج نے ریمارکس دیے کہ آپ کیس کو ہومیوپیتھک طریقے سے چلا رہے ہیں، کبھی ملزم عدالت نہیں آتا، کبھی نیب آفس نہیں جاتا۔ اگر عثمان بزدار شامل تفتیش نہ ہوئے تو نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے عثمان بزدار کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 18 مئی تک توسیع کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت سے 15 مئی کو رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل IG پنجاب پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ علی افضل شاہی کو گرفتار کیا گیا، نہ ہی مغوی ہماری حراست میں ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ پولیس نے ڈسٹرکٹ بار کے آفس پر چھاپہ مار کر علی افضل شاہی کو گرفتار کیا، مگر اب گرفتاری کو چھپایا جا رہا ہے، لہذا عدالت علی افضل شاہی کی بازیابی کا حکم دے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایک شہری لاپتہ ہو جائے تو کس کی ذمہ داری ہے، جس پر ایڈیشنل IG نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، ہم نے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل نے بازیابی کے لیے مہلت مانگی، جس پر عدالت نے پنجاب حکومت سے پیر کو رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ عمران خان کی گرفتاری پر جلاؤ گھراؤ اور املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے 17 کارکنان کی عبوری ضمانت 27 مئی تک منظور کر لی اور ملزمان کی گرفتاری سے روک دیا۔ قصور الہ آباد سے تعلق رکھنے والے PTI کے 17 کارکنان نے عبوری ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کیا۔ ایڈمن جج ابہر گل نے کیس کی سماعت کی۔ PTI کارکنان کی طرف سے محمد عالم اور اعجاز احمد ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ ملزمان کے خلاف جلاؤ گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ الہ آباد قصور سے وقاص طالب، سمیر عادی، شیر افغن سمیت 17 کارکنان شامل ہیں۔ عدالت نے ملزمان کی 27 مئی تک
عبوری ضمانت منظور کر لی اور ملزمان کو 1 لاکھ کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا حکم بھی جاری کیا۔ صوبے میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے کے بعد 9ویں جماعت کے ملتوی شدہ امتحانات کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ امتحانات 17 مئی سے شروع ہوں گے۔ نئے شیڈول کا اطلاق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر ہوگا۔ رپورٹ دیکھیے۔ صوبہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونا شروع۔ 9ویں جماعت کے ملتوی شدہ امتحانات کی نئی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی۔ امتحانات کا آغاز 17 مئی سے ہوگا۔ 17 مئی کو ترجمۃ القرآن اور اخلاقیات کا امتحان ہوگا۔ 18 مئی کو کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر لیا جائے گا۔ 19 مئی کو اسلامیات اور سیرت الرسول کا پرچہ ہوگا۔ نئے شیڈول کا اطلاق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر ہوگا۔ 9ویں جماعت کے شیڈول میں تبدیلی کے بعد 10ویں جماعت کے عملی امتحانات کا شیڈول بھی متاثر ہوگا، جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ قومی اثاثوں کو تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ ترنور ریلوے اسٹیشن کو احتجاج کے دوران نظر آتش کرنے کی شدید مذمت۔ کوئٹہ ٹریک پر دھماکوں کی شدید مذمت۔ مجرمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم اجلاس کے حوالے سے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ ترنول ریلوے اسٹیشن کو احتجاج کے دوران نظر آتش کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ کوئٹہ ٹریک پر دھماکوں کی شدید مذمت۔ مجرمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اجلاس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئٹہ ٹریک پر دھماکوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت آج جو ہے وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے، جس میں وفاقی وزیر ریلوے نے ترنول ریلوے اسٹیشن کو احتجاج کے دوران نظر آتش کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملوث افراد پکڑے جا چکے ہیں، جنہیں قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترنول ریلوے اسٹیشن قومی اثاثہ ہے اور قومی اثاثوں کو تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی وزیر ریلوے نے کوئٹہ ٹریک پر دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کا پیچھا کر کے انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر ریلوے کو سپی ہرنائی سیکشن پر موجودہ صورتحال اور وہاں ٹرین آپریشن بحالی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے بارے جو ہے وہ بریفنگ دی گئی۔ کراچی ایکسپریس عاطف زدگی پر وفاقی وزیر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ واقعے کی فورینسک رپورٹ جو ہے وہ جلد منگوائی جائے۔ اجلاس میں ML1 منصوبے کے تکمینہ میں کمی کی مختلف تجاویز پر بحث اور ریلوے زمینوں پر قائم دکانوں کی نیلامی پر بھی جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی گئی۔ خواجہ سعد رفیق کو اسکریپ ڈسپوزل کی پروگرس بارے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ دی گئی۔ بکنگ اپلیکیشن میں تعطل پیدا ہونے کی جو ہے وہ شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر ریلوے نے IT ڈائریکٹوریٹ کو اپلیکیشن کی بلا تعطل روانی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مزید برآں وفاقی وزیر نے گوادر ریل آفس کو اپنی کارکردگی اور مستقبل کے پلان کا خاکہ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ریلوے کی سلیپر فیکٹریوں پروڈکشن یونٹس بارے بات کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ انہیں منافع بخش بنانے کے لیے قابل عمل تجاویز پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا، انہوں نے شالیمار ایکسپریس کی مقبولیت سفری حاضری پر اظہار اطمینان کیا۔ اس کے علاوہ ایک ہفتے میں ریڈیمکو اور PRFTC کے سربراہین کی تعیناتی کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سخت ہدایات جاری کی۔ اجلاس میں ریلوے ڈویژن کی ری اسٹرکچرنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر ایک کمیٹی وزارت کو تجاویز پیش کرے گی۔ جی شکریہ فہد۔ ہائی کورٹ کے احکامات پر 9 شاہراہوں کو ماڈل روڈز بنانے کا منصوبہ۔ LDA نے قوانین پر عمل درآمد کے لیے 280 سے زائد املاک کو نوٹسز جاری کر دیے۔ املاک مالکان کو پارکنگ ایریا کلیئر، روف ٹاپ گارڈننگ اور سولر پینل لگانے کی ہدایت کر دی گئی۔ شہر کی 9 مرکزی شاہراہوں کو ماڈل روڈز بنانے کا منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں ان ماڈل سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر املاک کو بھی LDA قوانین کے مطابق ڈھالنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ ماڈل روڈز پر واقع 280 سے زائد املاک کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ LDA کے جاری کردہ نوٹس میں املاک مالکان کو 5 قوانین پر عمل درآمد کرانے کا حکم دیا گیا۔ املاک مالکان کو 2 روز میں نوٹس کا جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ نوٹس میں انتباہ کیا گیا کہ رہائشی پلاٹوں پر ہونے والی کمرشل سرگرمیوں کو بند کیا جائے۔ ماڈل شاہراہوں پر بننے والی املاک منظور شدہ پلان کے مطابق تعمیر ہونی چاہیے۔ املاک کے باہر پارکنگ کے لیے بہتر انتظامات ہونے چاہیے۔ پارکنگ کے لیے مختص اراضی کو مکمل کلیئر ہونا چاہیے۔ روف ٹاپ گارڈننگ اور سولر پینل لگانے کی ہدایت کی گئی۔ املاک مالکان کو 2 روز میں عمل درآمد رپورٹ جمع کروانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ شہر کے مزید 35 علاقوں کی صفائی ستھرائی کے بعد زیرو ویسٹ آپریشن مکمل۔ 6000 ٹن کوڑا لکھو ڈیر سائٹ پر ڈمپ کر دیا گیا۔
शहर के मजीद 35 इलाकों में जीरो वेस्ट ऑपरेशन मुकम्मल। जमान पार्क, जाती उमरा, हाली रोड, जहूर इलाही रोड, माल रोड, समनाबाद, गुलबर्ग और दीगर इलाकों को चमका दिया गया। सियासी सूरत हाल के बायस गुज़िश्ता 3 रोज सफाई ऑपरेशन तात्तुल का शिकार था। DC लाहौर ने इकबाल टाउन, वादत कॉलोनी और इचरा के इलाकों का अचानक दौरा किया। सफाई सुथराई में मसरूफ टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। DC लाहौर ने डेंगी टीमों की कारकर्दगी भी चेक की। DC ने वादत कॉलोनी में वाटर ड्रेनेज को जल्द बेहतर बनाने की हिदायत की। LWMC के CEO बाबर साहबदीन ने बताया कि जीरो वेस्ट ऑपरेशन के दौरान सड़क को मशीनी धुलाई भी की गई। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब बढ़ गई। लेस्को की बिजली की तलब 4000 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक NPCC की जानिब से लेस्को को 3800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को की जानिब से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। लेस्को इंतजामिया के मुताबिक हाई लॉसेस फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। LDA को महसूलात के हसूल में बड़ा धचका। रिकवरी टारगेट पूरा करने में LDA की गफलत सामने आ गई। कमर्शियल फ़ीस कीमत में 1 अरब 14 करोड़ के वाजबात इमलाक से वसूल नहीं किए जा सके। LDA ने रिक्लासिफिकेशन का टारगेट 1.5 अरब रुपये मुकर्रर किया था। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिए इस हवाले से। LDA को माली व मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए बजट में शोबा कमर्शलाइजेशन का सालाना टारगेट रखा गया ताकि आर्जी व मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन फीस की मद में होने वाली रिकवरी से LDA के अमूर और मनसूबे मुकम्मल हो सके। मगर LDA को हर साल की तरह इस साल भी महसूलात की मद में कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिकवरी टारगेट पूरा करने में LDA की गफलत सामने आ गई है कि माली साल में शोबा कमर्शलाइजेशन व रिकवरी का 8 अरब रुपए का टारगेट रखा गया, लेकिन LDA इंतजामिया रवा माली साल में भी टारगेट पूरा ना कर सकी। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग ने अब तक 4 अरब रुपए की रिकवरी की है, जबकि कमर्शियल फीस की मद में 1 अरब 14 करोड़ रुपए के वाजबात इमलाक से वसूल न किए जा सके। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि अदालती केसेस के बायस 1.5 अरब रुपए हदफ में से कोई वसूली ना की गई। अथॉरिटी का शोबा लॉ रवा माली साल में अदालती केसेस को ना निपटा सका। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट और CTB की गफलत से हाउसिंग स्कीमों की रिक्लासिफिकेशन भी ना हो सकी। LDA ने रिक्लासिफिकेशन का टारगेट भी 1.5 अरब रुपए मुकर्रर किया था। इसी तरह फैसल टाउन और गार्डन टाउन में कमर्शियल जोन की रिक्लासिफिकेशन ना होने से रिकवरी ना हो सकी। LDA की हदूद में कसूर, ननकाना और शेखुपुरा को भी शामिल किया गया, लेकिन इन तीनों अजला में जो LDA के दफातर हैं वो कायम ना हो सके और दफातर का क्याम ना होने से रिकवरी का अमल भी शुरू ना हो सका। इस तरह शुक्रिया ज़ैन। सुप्रीम कोर्ट के सामने PDM का एहतजाजी धरने का मामला। मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज इस्लामाबाद जाने वाली रैली की क़यादत करेंगी। सैफ मुल्क खोकर इस्लामाबाद रैली के लिए कन्वीनियर मुकर्रर। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं। जी यासीन, अपडेट कीजिए। जी, मुस्लिम नून के मरकजी सेक्रेटरी मॉडल टाउन में मुस्लिम नून का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, मुस्लिम नून लाहौर के सदर सैफ मुल्क खोखर, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम भट्ट, ख्वाजा सलमान रफीक, मिर्जा जावेद और दीगर शरीक हुए। इजलास में बताया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM के सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी धरने में भरपूर शिरकत करेगी और मुस्लिम नून ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीर 15 मई को लाहौर से तमाम काफिले चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून। शुक्रिया यासीन। फिलहाल इतना ही।